گلگت بلتستان کا بہت زیادہ اچھا لگا، اس لیے کہ وہاں پر بہت سویلائزیشن نہیں ہے. دیکھیے آپ، وہ ایک پہاڑی مقامات ہیں اور وہاں کے لوگ جس طریقے سے چیزیں بنا رہے ہیں، جس طرح تو جی سامعین، پاکستانی نجات جو کہ کینیڈا میں قیام پذیر ہے، یعنی کینیڈا میں رہتا ہے، وہ پاکستان آئے ہیں اور اس وقت وہ لوک ورثہ میلہ میں یہاں پہ شرکت کے لیے آئے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آج کی میلہ کے حوالے سے؟ یہ آپ کا کلچر بہت سویلائزیشنز ہے، اور اگر اس طرح کا آپ لوگ کریں گے تو بہت جلد پاکستان کا نہ صرف معیشت بہتر ہوگا بلکہ لوگوں میں مینر ایٹیکیٹس آئے گا. فیملی کو لے کر اس جگہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی فیملی کو ہر جگہ لے کے جا سکتا ہے. اور کلچر جو ہوتا ہے وہی وی کین سے دیٹ دس از دا ویری امپورٹنٹ فار اس، بیکاز وداؤٹ کلچر وی آر نتھنگ ایٹ آل. تو اگر ہم اپنے کلچر کو اسی طرح پروموٹ کریں گے، اسی طرح کے لوگوں کے، تو فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. جو نفسیاتی پروگرام ہے، ذہنی امراض کے مریضوں کے جو اسپتال ہیں وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچھ وقت جو اپنی پریشانیوں کا وہ لوگوں کو دیکھیں، ملیں، سنیں، بات کریں. تو اس سے جو سیٹسفیکشن ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آلسو سائیکیٹسٹ، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ لوگوں کو میوزک، ایک دوسرے سے ملنا، کھانا پینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر ہر مہینے نہیں، 3 مہینے بعد یعنی سال میں اگر 4 مرتبہ ایسے پروگرام ہوں گے تو نہ صرف معیشت بہتر ہوگی بلکہ لوگوں کو چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آئے گا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی سویلائز کنٹری جو ترقی کرتے ہیں ان کے پیچھے کون سے مواد ہوتے ہیں. تو یہی وہ سب چیزیں کہ آدمی بے خطر اپنے ملک میں گھومے، کہیں بھی جائے، اسے کوئی ڈر نہ ہو. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہو رہا، تو لوگ پھر رہے ہیں، آزاد ہیں. جب لوگ ایک دوسرے کو آزاد دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. آزادی جو ہے وہ صرف اپنے ملک میں نصیب ہوتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں تو سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت سے آپ کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اپنے ملک میں آپ کو اپنے پہچان سے ملتا ہے. اور جب ہم اپنے کلچر دیکھتے ہیں، اپنے رنگ دیکھتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ساری ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا، ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو پروموٹ کرے. تھینک یو. جی، اس پورے میلے میں آپ وزٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا لگا، گورنمنٹ کو کن کن چیزوں پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں پر جو حسل بسل ہے، مینر ٹکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، فیملیز کے ساتھ لوگ آتے ہیں، مار دھکا. اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں، تو سب دروازے کھول دیں. کسی کے لیے بھی نہ کریں کہ یہ فلاں کی سیٹ ہے، یہ فلاں کی سیٹ ہے. نہیں، جو بھی پہلے آئے بیٹھ جائے، کیونکہ پاکستانی سٹیزن ہے. اگر کوئی پریزیڈنٹ آئے تو پیچھے بیٹھے جا کر، اگر کوئی وزیر ہے تو پیچھے بیٹھے جا کر، کیونکہ لوگ جو اپنا وقت نکال کر آتے ہیں انہی کے دم سے یہ میلہ سجتا ہے، نہ کہ چند ہزار منسٹروں کے دم سے سجتا ہے. تو چاہیے کہ لوگوں کو برابری کا درجہ دیا جائے اور لوگوں کو غربت، جو اپنی غربت ہے اس کو ختم کرنے کا موقع ملے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ احساس کمتری میں کہ اگر ہم منسٹر نہیں ہیں تو آگے نہیں بیٹھ سکتے. جس طرح نماز میں ہوتا ہے کہ جو بھی پہلے آئے گا آگے بیٹھ جائے گا، تو یہ جو برابری کا لیول ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ امپروو کریں، تاکہ لوگوں میں احساس کمتری ختم ہو، اور جو بھی جہاں پر ہو اس کو پتہ ہو کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور میرے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک منسٹر کے حقوق ہیں. میں بھی اسی طرح بیٹھ سکتا ہوں، میں بھی اسی طرح رہ سکتا ہوں، میں بھی اسی طرح کھا سکتا ہوں، کیونکہ جو منسٹر ہیں وہ ہمارے دم سے ہیں، ہم ان کے دم سے نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت کریں اور برابری اور رواداری کا سلوک اختیار کریں. پاکستانی عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ پاکستانی عوام کو یہی دیں گے کہ اپنی تعلیم پر وہ زیادہ توجہ دیں، اور جو بھی کام کریں، کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ کام دل لگی اور محنت سے کریں، تاکہ ان کو جو ہے وہ مقام حاصل ہو جائے جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہے، کہ وہاں جو بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا بلکہ اپنے فرائض پر وہ زور دیتا ہے. اور اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے تعلیمی نظام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نقل وغیرہ نہ کریں اسٹوڈنٹس، اور وہ بالکل اپنی تعلیم پر جو کچھ ان کو آتا ہے وہ لکھ دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو اپنی قابلیت کا، اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے گا، اور جو قابل لوگ ہوں گے خود بخود چھن کر آگے آ جائیں گے. یہاں پہ پاکستان کی 4 پروونسز کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سے بھی یہاں پہ خواتین و حضرات آئے ہیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب تمام اسٹال پہ وزٹ کرنے کے بعد کس پروونس کا کلچر آپ کو یونیک لگا اور کیوں لگا؟ مجھے سندھ کا بھی اچھا لگا ہے، خیبر پختونخوا کا بھی، لیکن گلگت بلتستان کا بہت زیادہ اچھا لگا، اس لیے کہ وہاں پر بہت سویلائزیشن نہیں ہے. دیکھیے آپ، وہ ایک پہاڑی مقامات ہیں اور وہاں کے لوگ جس طریقے سے چیزیں بنا رہے ہیں، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا
बेनिफिट मिले और वो इसी तरह आकर बड़े बड़े शहरों में अपनी परफॉर्मेंस करें तो उनकी मईशत बहुत अच्छी हो जाएगी और उनमें एक हौसला पैदा होगा और उनकी गुर्बत भी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप बात भी GCTN यानी गिलगित चित्राल न्यूज़ से आप बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो मेहनत करें और दूसरे शहरों का भी रुख करें, अपने घरों में ना बैठ जाएं क्योंकि जब वो मेहनत करेंगे, अपनी जगह से निकलेंगे, दूसरे शहरों में आएंगे, मोहब्बत करेंगे तो हमें उनकी पहचान होगी और उनकी जब पहचान होगी तो लाजमी मोहब्बत बढ़ जाएगी और जब मोहब्बत बढ़ेगी तो वो सूबा अलग नहीं रहेगा बल्कि हम अपने आप को एक दूसरे के बहुत करीब समझेंगे और ये कुर्बत जो होती है इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा होती है और फिर ये दूरी और फासले और लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम होते हैं ये सॉल्व हो जाते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे चैनल के लिए टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी।